موجود ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم اس دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں؟ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. دنیا کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے. اصل تو آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہتے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے میزبان ہوں گے اور انسان اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوگا. آج ہم 6 فٹ انسان کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خفا نہ ہو جائے، مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو جب ہم جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے تب ہماری کس طرح کی خدمت ہوگی. کہتے ہیں دنیا کی زندگی کی مثال ایک برف کے ٹیلے جیسی ہے، رفتہ رفتہ پگھل رہی اور ایک دم ختم ہو جائے گی. آج ہم کوئی تو سالگرہ منانے میں مشغول ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اصل میں سالگرہ کہتے ہیں کسے؟ سالگرہ، 1 سال کم ہو گیا. پر ہمیں بالکل اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لمحہ بلمحہ ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. آج مسلمان کیوں خوار ہے پوری دنیا میں؟ ہر جگہ مسلمان مار کھا رہا ہے. اپنے ملک میں باجوڑ میں، سوات میں، وزیرستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا. جو اس کا کام ہے، جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے گا. پہلے بھی یہی مسلمان تھے، یہی انسان تھے، اور ان نے مسلمانوں کی صفات. آج کل مسلمان تو ہے اور اس میں وہ مسلمانوں والی صفات نہیں ہے. جس طرح اگر ہم ایک بچے کو ایک شیر دے رہے، بڑا سا شیر، تو وہ پہلے اس کو وہ ڈر جاتا ہے شیر سے، یہ تو شیر ہے. پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ شیر کو ہاتھ لگاتا ہے، یہ تو کچھ نہیں کہہ رہا. پھر اس کو اٹھاتے گھماتے زمین پہ پھینک دیتے. شیر وہی شیر ہے اور اس میں شیروں والی صفات نہیں ہے. شیر کے سامنے کوئی جاتا ہے، شیر سے کھا جاتا ہے. پہلے اپنی آواز میں دراڑ مارتا ہے، پھر اس کو کھا جاتا ہے. اس طرح مسلمان بھی آج کل وہی مسلمان ہے پر اس میں مسلمانوں کی صفات نہیں ہے. جو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں 313 مسلمان جا رہے ہیں اور فتح ہو کے آ رہے ہیں. آج بھی کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ اپنے باپ سے پوچھ توڑا تھا. ایک مالی نے اسے چپیڑ ماری، بادشاہ کے بیٹے کو مالی نے چپیڑ ماری. جب بادشاہ کو پتہ چلا اس نے کہا اچھا کیا تم نے، اور اپنے بیٹے کو کہ بیٹا یہ باغ جو ہے اس میں جو پھول ہے تمہاری خوبصورتی کے لیے، تمہارا گھر اس سے خوبصورت لگتا ہے. اگر تم اس کو توڑو گے تو تمہاری یہ خوبصورتی خراب ہوگی تمہارے گھر کی. اس طرح آج کل کا مسلمان ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ اسے مار رہا ہے، لوگ مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہہ رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا جو میں نے بنائی ہے میں نے تمہارے لیے بنائی ہے کہ تم اس میں رہو، میرے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. پر جب تم اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو اللہ تعالیٰ کبھی امریکہ کو مسلط کرتا ہے، کبھی فلسطین کو مسلط، اسرائیل کو مسلط کرتا ہے، تو کبھی کس کو مسلط کرتا ہے. کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے ایک گدھا پالا تھا اور ایک کتا پالا تھا. تو گدھے کا کام ہوتا ہے کہ بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، کتے کا کام ہوتا ہے کہ مالک کی حفاظت کرے. ایک دن اس کے گھر میں اس نے گدھے کو، کتے کو اچھا نہیں کھلایا تھا تو کتا ناراض تھا. اس کے گھر میں اس رات کو چور آ گئے تو گدھا کہتا ہے کتے کو کہ بھونکو نا کہ مالک جاگ جائے. نہیں بھونکتا کتا، مجھے اس نے اچھا کھانا نہیں کھلایا. پھر گدھا اپنی آواز میں شروع ہو جاتا ہے. مالک اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کیا ہوا ہے، گدھے کو کی تکلیف ہے، کچھ نہیں. چور چپ جاتے ہیں اس دوران. پھر جب مالک سو جاتے ہیں پھر اس طرح چور آتے ہیں، کتا پھر بھی نہیں بھونکتا. گدھا پھر شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک مالک آتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر جب بھونکتا ہے گدھا رینگتا ہے تو مالک آ کے گدھے کو خوب مارتا ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، کچھ ہے نہیں، ایسی شور مچا رہے ہو، میری نیند خراب کرو. آج کل کے مسلمان کی مثال اس طرح ہے. کیونکہ گدھے کا کام یہ نہیں تھا کہ مالک کو خبر دے، وہ کام کتے کا تھا کہ کتا بھونکے چور کو بغیر. پر وہ کام گدھا کر رہا تھا، اس لیے مالک آیا اس کو مارا. آج کل مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ مسلمان اپنے کام سے پھر گئے. جو مسلمان کا کام ہے مسلمان وہ کام نہیں کر رہا، اوروں کے کام کر رہا ہے، تو اس لیے ہر جگہ مار کھا رہا ہے. آج اس دنیا کی محبت میں، اس دنیا کی چیزوں میں انسان اس طرح، مسلمان اس طرح گمراہ ہو گیا کہ وہ اپنے مقصد کو نہیں پہچانا کہ یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نا، اس کو ہم ایک ہاتھ میں آپ 10 روپے کی ایک چاکلیٹ پکڑے، دوسرے ہاتھ میں 100 روپے پکڑے تو وہ 100 روپے نہیں لیتا، وہ چاکلیٹ لے گا. بڑی مزیدار ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے. اس کو پتہ نہیں اگر میں یہ 100 روپے لے لوں تو اس میں اس طرح کی 10 چاکلیٹیں آئیں گی.
10 چاکلیٹیں، پر وہ ظاہری چمک دمک کو دیکھتے ہیں، عارضی خوشی کو دیکھتے ہیں. اس طرح آج کل کے مسلمان کی مثال ہے، دنیا کی عارضی خوشی دیکھ رہا ہے، پر یہ نہیں دیکھ رہا اگر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں تو ایک دائمی خوشی آ رہی ہے میرے لیے، نہ ختم ہونے والی زندگی آئے گی. ایک کتے کو جب ہم پتھر مارتے ہیں نا کتے کو، تو کتا پتھر کو نہیں دیکھتا کہ پتھر سے مجھے درد اس کو پتھر سے ہوتا ہے، پر وہ ہمارے پیچھے بات ہوئی کہ پتھر میں نے مارا ہوتا ہے. پتھر جب میں مارتا ہوں کتا میرے پیچھے کو دوڑتا ہے، پتھر کو نہیں دیکھتے پتھر سے مجھے. اس طرح آج کل کا مسلمان ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جو امریکہ ہم پہ مسلط ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ طرف رجوع کریں، ہم یہ نہ دیکھیں امریکہ کیا کر رہی ہے، امریکہ سپر پاور ہے اور یہ وہ، ہم یہ نہ دیکھیں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ امریکہ مسلط کس نے کیا ہم پہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مسلط کیا. اور کیوں مسلط ہے کہ ہمارے اعمال کتنی ہیں. کہتے جب ایک انسان کہتے جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، آج کل جب کوئی مرتا ہے تو ہم بڑے زیادہ روتے ہیں فلاں، ٹھیک ہے، پر ہم بہت زیادہ ماتم مناتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحفۃ المومن الی الموت، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، تحفہ. پر یہ نہیں سمجھتے کیونکہ یہ روتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، پر مومن کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں. آج ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہے دوستوں. کہتے جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو 70,000 فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، اور جب اگر وہ نیک عمل انسان ہوتے دنیا میں اس نے نیک کام کیے ہوتے تو ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ ہوتا ہے. 70,000 فرشتے، ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ، اور تمام گلدستوں میں مختلف رنگ کے پھول. اور اس کو خوشخبری دی جاتی ہے جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو. اور جب اس کے بعد اس کو دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتے ہیں کہ تمہارا آنا مبارک ہو، اور دنیا میں جتنے لوگ میرے پیٹ پہ چلتے تھے ان سب میں مجھے تم عزیز ہو، سب میں مجھے تم عزیز ہو. اس کی قبر اتنی کھل جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر لگتی ہے، اور اس کے قبر میں جنت سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جہاں سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کی کوشش میں ہوتے کہ میں کس طرح جنت میں داخل ہو جاؤں کہ قیامت آ جاتی ہے. اور پھر قیامت کے دن بھی اس کا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج کامیاب ہو گیا، اور وہ ہمیشہ کی کامیابی ہوتی ہے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جو شخص اس دنیا سے ذرے برابر ایمان بھی لے جائے تو اس کو بھی ذرہ کتنا ہوتا ہے، 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو، اس کو ذرہ کہتے ہیں. ذرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ایمان بھی جو اس دنیا سے لے جائے اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، 10 گنا بڑی. اور ایسی جنت جہاں پہ جو یہ چاہے بس پکا بنا ہوا آ کے کھائے گا، اور تمام اس کو آسائشیں اور اس کی تمام ضروریات پوری ہوں گی، اس کی تمام خواہشات پوری ہوں گی. اور اس طرح جب ایک بدعمل انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اس کے پاس بھی 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں مختلف قسم کے اوزار ہوتے ہیں. اس کی روح قبض نہیں ہوتی، زور سے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کے پاؤں سے شروع کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، زور سے اس کی روح قبض کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جہنم میں جب انسان کو عذاب ملتا ہے وہ عذاب بھی اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا جب ایک بدعمل انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، جو اس کو ضرب لگایا جاتا ہے، زور سے اس کی روح قبض کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جب پھر اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو ابھی اس کو جو دفنانے والے ہوتے ہیں وہ جب ابھی اس طرح پھیرے بھی نہیں ہوتے، ان کے پاؤں کے آہٹ یہ سن ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. اور قبر کہتا ہے کہ تمہارا آنا نامبارک ہو، اور جتنے لوگ میرے پیٹ پہ چلتے تھے سب سے زیادہ مجھے تم برے کرتے ہو، اور اب میرا برتاؤ بھی اپنے ساتھ دیکھ لو. کہتے ہیں اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ڈھس جاتی ہیں، اور پھر اس کے قبر میں جہنم سے کھڑکی کھل جاتی ہے جہاں سے جہنم کی تپش آ رہی ہوتی ہے اور بدبو آ رہی ہوتی ہے. اور قیامت تک اس کو ایک اتنا بڑا اژدہا ڈستا ہے کہ ایک مرتبہ ڈس لیتے ہیں 70 ہاتھ زمین کے اندر ڈس جاتا ہے، اور خچر جتنا بچو. اور قیامت کے دن بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج ناکام ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی ناکامی والی جگہ جہنم میں اسے ڈال دیا جاتا ہے. اور جہنم میں